أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورۃ الروم کی آیت نمبر 11 سے انورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ بے شمار نعمتیں، بے شمار وسائل اور بے شمار رزق عطا فرمائے، اور خاص کر جس نے ہمیں ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے صحیح نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ اللہ تعالیٰ خاص کر آخرت کی کامیابی، آخرت کی فلاح اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ پچھلی قرآن کی مجلس میں الحمدللہ ہم نے سورۃ الروم شروع کی تھی، اور اس کی پہلی 10 آیات جو ہیں وہ ہم نے دیکھی تھی۔ سورۃ الروم کے شروع میں ہی، جیسا کہ اس کے تعارف میں اور شروع کی کچھ آیات میں، قرآن مجید کی حقانیت اور سچائی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی ہے اس کی سچائی، اس کی حقیقت اور اس کی حجت کے لیے کچھ جو آیات آئیں جس میں روم کے مغلوب ہو جانے کے بعد کچھ ہی سالوں میں یا 9 سال کے اندر اندر دوبارہ غالب ہونے کا اندیا دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ایک شرط بھی ٹھہر گئی ابی بن خلف کی، جو کہ ایک مشرک تھا، کہ اگر یہ کچھ سالوں کے اندر اندر یا 3 سے 5 سالوں کے اندر اندر اگر روم واپس غلبہ نہ پا سکا تو 10 اونٹ کی شرط ان کے درمیان طے پا گئی، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی مدت کر کے اونٹوں کی تعداد 100 کر دی۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک واقعہ، کیونکہ عام طور پر اگر کوئی بڑی سلطنتیں یا کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے قبضے میں آ جائے تو پھر چند سال نہیں بلکہ دہائیاں اور صدیاں چاہیے ہوتی ہیں اس کو واپس آزادی حاصل کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق 8-9 سال کے اندر اندر دوبارہ غالب آ گیا روم، اس نے دوبارہ اس کے اوپر سلطنت اپنی قائم کر لی، ایران کے اوپر یا فارس کے اوپر۔ تو اس کے بعد پھر آگے چل کر قرآن مجید کی سچائی اور آخرت کے بارے میں کچھ بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، کچھ دلائل، کچھ ایسی باتیں جو ہیں وہ ہمیں ملی۔ تو ہم پہلی 10 آیات جو ہم نے اس دن پڑھی تھی ان کو ایک دفعہ ان کا ترجمہ ہم یاد دہانی کے لیے ریوائز کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الف لام میم، رومی مغلوب ہو گئے نزدیک کی زمین پر، اور وہ مغلوب ہونے کے قریب، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عن قریب غالب آ جائیں گے چند ہی سال میں۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ اس روز مسلمان شادمان ہوں گے اللہ کی مدد سے، وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اصل غالب اور مہربان وہی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ تو صرف دنیاوی زندگی کے ظاہری کو جانتے ہیں،
اور آخرت سے تو بالکل ہی بے خبر ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو بہترین قرینے سے مقرر وقت تک کے لیے پیدا فرما دیا۔ ہاں، اکثر لوگ یقیناً اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ وہ ان سے زیادہ توانا اور طاقتور تھے، اور انہوں نے بھی زمین بوئی اور جوتی تھی، اور ان سے زیادہ آباد کی تھی، اور ان سے زیادہ آباد کی تھی، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر بھی آئے۔ یہ تو ناممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرتا، لیکن دراصل وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ آخرکار برا کرنے والوں کا بہت ہی برا انجام ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ یہ پہلی 10 آیات جس میں کچھ اہم پوائنٹس ہیں جو ہم نے تذکرہ بھی کیا۔ بڑھتے ہیں ہم آگے آج کے اگلے سبق کی طرف، اور جیسا کہ ذکر ہوا کہ قیامت کے بارے میں بڑے بڑے دلائل اور بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قرآن مجید میں ذکر کر دیا وہ اسی طرح حق اور سچ ہے، جس طرح سے اللہ کی وہ نشانیاں جو ہیں وہ حق اور سچ ہیں۔ تو اسی ضمن میں آگے بھی ہمیں آیات ملیں گی انشاءاللہ۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں آیت نمبر 11 سے انور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ یبدأ الخلق، وہ ابتدا کرتا ہے پیدا کرنے کی، تخلیق کی یا مخلوق کی، ثم یعیدہ، پھر وہ لوٹائے گا اسے۔ اللہ وہ ہے جو ابتدا کرتا ہے، ابتدا کرتا ہے تخلیق کی یا مخلوق کی، اور پھر وہ دوبارہ اسے لوٹائے گا یا اس کا اعادہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ یبدأ الخلق، یہ کافی دفعہ اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ تخلیق کرنا، پہلی مرتبہ پیدا کرنا یا عدم سے مارد وجود میں آنا، کسی چیز کا کوئی وجود نہیں، کسی چیز کی کوئی ایگزسٹنس نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پیدا فرما دیتا ہے، اور پھر اس کا یعیدہ ثم یعیدہ، پھر اس کا اعادہ کرنا، پھر واپس اس کو سامنے لے آنا یا واپس ظاہر کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات میں جتنے بھی موجودات ہیں وہ سب کے سب عدم سے اس کو تخلیق کیا۔ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے وہ پوری کائنات جو ہے وہ تخلیق کی، اس کائنات کا نظام جو ہے وہ پورا ترتیب دیا، پھر اس کو چلایا، اور ان کے درمیان جو بھی آپس میں ربط اور کمیونیکیشن اور جو بھی ان کے آپس میں تعلقات ہیں یہ پوری کائنات کے، اس کو اسٹیبلش کیا، اور اس طرح سے اسٹیبلش کیا، اس طرح اس پریسائز انداز میں، اس ایکوریٹ انداز میں اس کو اسٹیبلش کیا کہ اس میں ذرہ برابر بھی کہیں پر کوئی بگاڑ، کہیں پر کوئی کجی نظر نہیں آتی، کہ کہیں پر ذرہ برابر بھی اگر اس میں کوئی تغیر یا تبدیلی یا کچھ اس پورے نظام میں کچھ گڑبڑ ہو جائے تو یہ پورا کائنات کا نظام آنن فانن مطلب تباہ و برباد ہو جائے، لپٹ جائے سارا اسی طرح سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق جو ہے آج سے 100 200 300 سال پہلے تک تو اس کی اتنی سمجھ بھی نہیں تھی ایک انسان کو، لیکن آج جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی جس حد تک بڑھ چکی ہے تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی کے طور پر ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح سے مخلوق میں جب انسان کی بات ہوتی ہے، کیونکہ انسان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ جنت اور جہنم اور لوٹائے جانے کے دن کے نسبت سے، تو انسان کی جب بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی روحوں کو بھی، ساری روحوں کو بھی اسی طرح سے عدم سے مارد وجود میں لے کر آیا، یعنی تخلیق کی عہد الست جو ہے عالم ارواح میں ساری روحیں جو ہیں وہ ان کو تخلیق فرما دی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اب ان کو ثم یعیدہ، پھر وہ لوٹائے گا اسے یا دوبارہ پیدا کرے گا یا دوبارہ اس کو ظاہر کر دے گا۔ پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری روحوں کو پیدا کیا،
پھر ان سے ایک عہد الس جو ہے وہ بھی ہوا، جس کا کافی دفعہ تذکرہ ہو چکا، پھر وہ واپس اس کو لوٹائے گا، یعنی اس وقت ان روحوں کو واپس سلا دیا گیا، اب دوبارہ سے ان کو ظاہر کرے گا۔ اور اب ہم اگر اپنی ظاہری دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو یہاں پر ہماری موجودگی ہے، اس نسل کی یا آج کے دور کی انسان کی موجودگی جو ہے وہ اس کا بات کا مٹیریل ایویڈنس ہے۔ اگر ہم بطور انسان مٹیریل ایویڈنس کے اوپر ہم اپنی سوچ کا محور رکھتے ہیں، یا ہماری سوچ جو ہے صرف مادی حد تک ہی محدود رہتی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتی، اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں جن کا ذکر کیا، تو اگر ہم دیکھیں تو آج کی نسل انسانی اس بات کا میٹیریل ایویڈنس ہے کہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انسان آئے ان کا وجود موجود تھا، اور آج کے بعد قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ان کا وجود جو ہے وہ موجود ہے، صرف ہمارے سامنے ظاہر کب ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے۔ ہم آج نہیں جانتے کہ آج کے بعد کیا ہونے والا ہے، کون سے لوگ ہوں گے، کیسے ہوں گے، ان کے کردار کیسے ہوں گے، ان کی خصلتیں کیسی ہوں گی، ان کے رنگ روپ، یہ سارا کچھ، لیکن ہر چیز جو ہے وہ ڈیفائنڈ موجود ہے۔ ثم یعیدہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر لٹائے گا اسے، پھر وہ ظاہر کر دے گا۔ ظاہری الفاظ کے مطلب جو ہے وہ تو سمپل سا ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہی دوبارہ سے اس کو لٹائے گا، اور قیامت کے دن دوبارہ سے اٹھا کھڑا کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر ترتیب سے دیکھا جائے تو عدم سے مارز مرجود بخشا اس پوری کائنات کو اور روح انسانی کو بھی، اور پھر اس کو ایک دفعہ ظاہر کر دیتا ہے اس دنیا میں بھی، اس کا اعادہ کرتا ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر ایک دن آئے گا کہ تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ایک دفعہ پہلے تخلیق کے بعد اس کو سلا دیا گیا، پھر اس کا اعادہ دنیا میں ظاہر کر کے یا دنیا میں دوبارہ سے اس کو پیدا فرما کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد پھر تیسری دفعہ پھر ابدی زندگی ملے گی، جب تم اس لٹائے جاؤ گے اس کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ وہ یوم، اور کون سا دن ہوگا جس دن تم لٹائے جاؤ گے، وہ یوم، جس دن تقوم الساعہ، قائم ہوگی قیامت۔ ساعہ جو ہے وہ گھڑی کو کہتے ہیں، ایک وقت کو کہتے ہیں، گھڑی کو کہتے ہیں۔ یہ قیامت کی گھڑی جو ہے اس کا مطلب ہے جس دن قیامت کی گھڑی ہوگی یا جس دن قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون، وہ مایوس ہو جائیں گے، سب کے سب مجرم، سارے کے سارے مجرم اس دن مایوس ہو جائیں گے۔ وہ دن جس دن تم لوٹائے جاؤ گے وہ ایک ایسا دن یا ایک ایسی گھڑی ہوگی جس دن یا جس گھڑی وہ سارے کے سارے مجرم جو ہے وہ مایوس ہو جائیں گے۔ یوبلیسو، یوبلیسو کا معنی یہاں پر ہے، ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ کوئی دلیل یا کوئی لوجک یا کوئی ایویڈنس نہ ہو کسی کے پاس، اگر تو اچانک اس کو ثابت کرنا پڑ جائے اور اس کے پاس کوئی دلیل یا اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو وہ لاجواب ہو جاتا ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں، اس کے پاس کوئی عذر نہیں، اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں، تو وہ بالکل ہکا بکا رہ جاتا ہے، بالکل ہی مایوس ہو جاتا ہے کہ اب یہ سچویشن کو وہ کیسے ڈیفیوز کرے، کہ اس کے پاس تو کوئی سپورٹ نہیں، کوئی ایویڈنس نہیں، کوئی لاجک نہیں، کوئی دلیل نہیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، یا اپنے عقیدہ یا اپنے جو اوپینین ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی بہترین مثال جو مولانا مودودی کی تفسیر میں ہمیں ملتی ہے، یہ ایک مجرم جو ہے وہ اگر رنگے ہاتھوں جرم کرتا ہوا پکڑا جائے اور اس کو کوئی اعلیٰ اتھارٹی جو ہے وہ اس کو پکڑ لے، کوئی سپریم اتھارٹی، اعلیٰ اتھارٹی، کوئی اعلیٰ عہدے دار جو ہے وہ کسی مجرم کو رنگے ہاتھوں پکڑ لے، جرم کرتے ہوئے پکڑ لے، تو اس مجرم کی جو کیفیت ہوگی کہ اب وہ کوئی اس کے پاس بہانہ نہیں چل سکتا، اس جرم سے کوئی اس کی نجات ممکن نہیں کہ وہ اپنا کوئی دلیل، کوئی جھوٹ سچ بات کر کے، کوئی ہیلے بہانے کر کے، کوئی عذر پیش کر کے، یا کچھ بھی دلائل پیش کر کے وہ اپنی بے گناہی ثابت کر لے، تو اس کے لیے ممکن نہیں رہتا، کیونکہ جس نے اس کی پکڑ کرنی ہے اسی نے اس کو رنگے ہاتھوں دیکھ لیا ہے یا رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے۔ تو ایگزیکٹلی اسی طرح سے ان لوگوں کا حال ہوگا کہ اللہ جس کو تو سارا کچھ پتا ہے، اور وہاں پر جب حاضر ہوں گے تو ان کو ششدر ہو جائیں گے، اچانک سے ان کی سچویشن ایسی ہو جائے گی، اوہ یہ تو وہی ہستی ہے جس کو تو سارا کچھ پتا ہے، ہم نے کیا کیا، ہمارے ارادے کیا تھے، ہماری نیتیں کی تھی، کس نیت سے ہم نے مطلب کوئی کام کیا یا کوئی ارادے کیے، تو اس کو تو سب پتا ہے، اس ہستی کو، تو اس کے سامنے تو سب بے بس ہو جائیں گے۔ تو ایسی سچویشن میں جو مایوس بندہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی
مطلب کوئی جواز، کوئی عذر، کوئی دلیل یا کوئی بہانہ یا کوئی راستہ نہیں رہتا اپنے جرم سے بری ہونے کے لیے، تو اس طرح سے ان مجرموں کی وہاں پر سچویشن ہو جائے گی۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن سب لوٹائے جاؤ گے۔ ولم یکن، اور نہیں وہ ہوں گے، لہم ان کے لیے، من شرکائہم ان کے شریکوں میں سے، اور ان کے شریکوں میں سے کوئی نہیں ہوں گے، شفعاء جو سفارش کرنے والے ہوں گے، جو کوئی ان کی سفارش کر سکیں گے، وَقَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ اور وہ سب ہو جائیں گے اپنے شریکوں کا کافرین انکار کرنے والے، ان اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ اس دن کوئی شریک ان کے لیے سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ وہ خود اپنے شریکوں کا انکار کر دیں گے کہ یہ تو ہمارے شریک ہی نہیں۔ یہ تین طرح کے شریک جو ہے وہ مطلب ہو سکتے ہیں، یا تین طرح کے ایسے ہستیاں یا ایسی موجودات جن کو انسان جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے مختلف طریقوں سے۔ اس میں ایک تو انبیاء، صالحین وغیرہ ہیں، یا فرشتے وغیرہ ہیں، جنہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا یا جنہوں نے کبھی یہ تبلیغ تعلیم نہیں دی تھی کہ ان کی عبادت کی جائے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے۔ اسی طرح سے فرشتے جن کو یہ مشرک جو ہے اللہ کی بیٹیاں گردانتے تھے یا قرار دیتے تھے، جبکہ ان میں سے کسی ہستی یا کسی نبی اور رسول نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی، کبھی یہ دعوت نہیں کیا کہ وہ وہی اللہ ہے اور ان کی عبادت کی جائے۔ تو ایک تو یہ انبیاء، صالحین اور فرشتے وغیرہ ہیں۔ دوسرے طرح کے معبود جو ہیں جن کی پوجا یا جن کا شرک اللہ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہراتا ہے انسان، وہ ہے بت۔ بت یا مختلف طرح کی موجودات جو ہیں، جیسے کہ بت ہو گئے، لکڑی کے ہو گئے، پتھر کے ہو گئے، اسی طرح سے چاند، سورج، ستاروں کی اور آگ کی پوجا کرنا، مختلف چیزوں کی پوجا کرنا جن کی تو کوئی ٹھوس حیثیت ہی نہیں، جو تو خود بھی کوئی کام نہیں کر سکتے، خود ہی بے جان ہے۔ تو ایسے لوگوں کو تراش کر، یا ایسے بتوں کو تراش کر، یا ایسی چیزوں کو ان کی ظاہری کیفیت جو ہے اس کو دیکھ کر ان کی پرستش کرنے والے جو ہیں، ایک تو یہ طرح کے ہوں گے۔ اور تیسری طرح جو ہے وہ ہوگی جنہوں نے خود اپنے آپ کو عبادت کے لائق کہا اور دوسروں کو تعلیم دی کہ ہماری عبادت کریں، جیسا کہ فرعون وغیرہ ہے یا نمرود ہے۔ اسی طرح سے شیطان جو ہے وہ بھی اپنے نفس کی پیروی شیطان بھی اسی طرح سے ورگلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر دوسری ہستیوں کی طرف شیطان کے پیچھے لگ کر، یا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہمیں مثالیں ایسی ملتی ہیں جو مسلمانوں کے عقیدوں کو خراب کرتی ہیں، کہ اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو پکارا جائے، وہ اللہ کے ساتھ وہ بھی ان کی مدد کریں گے اور قیامت کے دن ان کا آسرا بنیں گے، یہاں تک کہ ان کو سجدے بھی کرائے گے، اور اس طرح کی بہت ساری ہستیاں جو ہیں ان کو اشارتاً کافی ہے۔ تو یہ مختلف طرح کے شرکاء ہیں جن کو اس دنیا میں انسان جو ہے وہ مختلف طریقوں سے شریک کرتا رہا۔ تو یہ سارے کے سارے شرکاء جو ہیں یہ وہاں پر کوئی سفارش نہیں کر سکیں گے، بلکہ وہ تو برات کا اظہار کریں گے۔ انبیاء اور صالحین جو ہیں وہ تو سیدھا انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ ہماری عبادت کی جائے۔ اسی طرح سے وہ ہستیاں جنہوں نے اپنے آپ کو یہاں پر معبود گردانا، یا جن کی لوگ عبادت کرتے رہے یا ان کو پکارتے رہے، تو وہ تو خود اپنا بوجھ وہاں پر نہیں اٹھا سکیں گے، تو وہ تو خود بھی ان سے برات کریں گے کہ ہم تو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ہم تمہارا بوجھ کیسے اٹھائیں گے۔ ابھی پچھلی سورہ کے آخری آیات میں ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی آیات آئی تھی۔ تو یہ سارے شریک جو ہیں یہ دنیا میں جن کے پیروی یا دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر جن کے ساتھ تکیہ یا جن کے اوپر بھروسہ کرتے رہے، وہ وہاں پر کوئی سفارش کرنے والا یا کام کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ وَقَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، بلکہ وہ خود وہاں پر ان شریکوں کا انکار کر دیں گے۔ خود وہاں پر ان کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو وہ خود جان لیں گے کہ وہ تو شریک جو ہیں وہ تو بالکل باطل تھے، وہ تو بالکل بے حیثیت تھے، بے معنی تھے۔ تو ہمارا تو معبود جو ہے وہ یہ معبود الہی جو ہے وہی ہے۔ تو خود وہاں پر انکار کر دیں گے، لیکن ان کے انکار کا وہاں پر ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں جب ان کے پاس مہلت تھی اس وقت انہوں نے ان شریکوں کا انکار نہیں کیا۔ تو کوئی شریک وہاں پر ان کا ساتھ نہیں ہوگا، سفارش نہیں دے گا، بلکہ وہ خود ان شریکوں کا وہاں پر انکار کر لیں گے جب ان کو سمجھ آ جائے گی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قائم ہو جائے گی قیامت، یوم دن وہ دن ہوگا، یتفرقون وہ سب الگ الگ ہو جائیں گے۔
اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن سب الگ الگ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس میں گروہ بندیاں کر دے گا، یا مختلف طرح کے لوگوں کو الگ الگ چھانٹ کر ان کے مختلف گروپوں میں ان کو تقسیم کر دے گا. دنیا میں تو انسان جو ہے اس کی گروہ بندی جو ہے وہ تو رنگ و نسل کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، قومیت کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، طبقات کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، کہ مڈل کلاس اور لوور کلاس اور اپر کلاس، یا تو ان کے کردار کے حامل شخصیات، کاروباری شخصیات ہیں، مزدور طبقے کی شخصیات ہیں، یا مختلف لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ گروہ بندی جو کرتے ہیں وہ اپنی دولت کی بنیاد پر، یا اپنے پیشے کی بنیاد پر، یا اپنے رنگ نسل کی بنیاد پر کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو گروہ بندیاں کرے گا وہ ان کے اعمال کے اعتبار سے کرے گا، ان کے کردار کے اعتبار سے کرے گا، کہ کس طرح سے انہوں نے اعمال اور کردار جو ہے دنیا میں اپنایا، اسی طرح سے ان کی گروہ بندی جو ہے وہ کی جائے گی. جیسا کہ یہ ایک محمد اقبال کی علانی ہے، ان کی کتاب ہے قیامت کا منظر. اس کے شروع میں ہی قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ تذکرہ کیا کہ کس طرح سے گروہ بندیاں کی جائیں گی انسانوں کی، اللہ تعالیٰ کرے گا. اور پھر ان کے ساتھ سوال و جواب کرے گا، کہ وہ سوال جواب کے جب جواب ان کو نہیں بڑھ پائے گا تو وہ ادھر ادھر دیکھیں گے تو ان کو آگ نظر آئے گی، اپنے دائیں دیکھیں گے تو آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھیں گے تو آگ نظر آئے گی. اور وہاں پر وہ کہیں گے کہ یا اللہ، ہم نے تو واقعی ہم اپنے اوپر ظلم کیا، تو ہمیں ایک دفعہ پھر موقع دے اور دنیا میں بھیج دے. لیکن ان کو وہ موقع نہیں دیا جائے گا. جیسے کہ اس میں سورہ یاسین کی ایک آیت کوٹ کی گئی ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرم لوگوں، سب تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ. اور ان کو مختلف گروہ جو ہیں بنا دیے جائیں گے. جیسے کہ علماء کا ایک گروہ بن جائے گا. پہلے تو سب سے بڑا گروہ جو ہے وہ تو موحدین اور مشرکین کا ہوگا. مشرک جو ہیں، جو شرک کرنے والے تھے، ان کو سب ایک بڑے گروپ میں الگ کر دیا جائے گا. اور اسی طرح سے جو موحد ہیں، جو اللہ کو کی توحید کا جنہوں نے اقرار کیا اور شہادت دی اور ایمان لے کر آئے، ان سب کو الگ کر دیے گا دوسرے گروپ پہ. پھر ان کی فردر گروپنگ جو ہو جائے گی، جیسے علماء کا گروپ جو ہے ہو جائے گا، صالحین کا گروپ ہو جائے گا، اولیاء کا گروپ تو ہو جائے گا، شہیدوں کا ایک گروپ بن جائے گا. اور اسی طرح سے کفار اور مشرکین جو ہے ان کا بھی مختلف طرح سے گروپ بن جائے گا، جیسے کہ مرتدین کا یا منافقین کا، اور فسق و فجار کرنے والے جو ہیں ان کا. پھر عدالت میں جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، فار ایگزامپل پہلے مسلم سے جب پوچھے گا کہ کیا میں نے تجھے سوچنے سمجھنے کے دل اور دماغ اور عقل و فہم نہیں دیا تھا، سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی تھیں؟ تو وہ جواب دے گا کہ ہاں، سب کچھ دیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا پھر تم نے شرک کیوں کیا، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کیوں کی، میری نازل کرتا ہدایت جو ہے قرآن مجید اس کے مطابق زندگی کیوں نہیں بسر کی؟ تو ابن آدم جو ہے اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں بن پائے گا. دوسرے میں سوال کیا جائے گا، کیا میں نے تجھے مال، دولت، عزت، اہل و عیال اور دوسری نعمتیں نہیں دے رکھی تھیں؟ تو وہ کہے گا ہاں اللہ، یا اللہ سب کچھ دیا تھا. تو پھر تو نے، اللہ کہے گا پھر تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو ابن آدم کہے گا کہ یا اللہ، میں نے تو تیرے لیے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقہ خیرات کیا، قرآن پڑھا اور بہت سے نیک کام کیے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں سے کہ فرشتوں، ابن آدم کے منہ پر مہر لگا دو. پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی. فرشتے جو ہے وہ لبیک کہیں گے اس پہ. پھر وہ اس کے اعضاء جو ہے وہ گواہی دیں گے کہ یا اللہ، یہ شخص تو نماز، روزہ، صدقہ خیرات تو محض مسلمانوں میں شامل رہنے کے لیے کرتا تھا، لیکن دل سے تو یہ کفار کا کلچر اور کفار کے تہوار اور کفار کا تہذیب جو ہے اور تمدن جو ہے اس کو پسند کرتا تھا. پھر اس ابن آدم کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا، کوئی، جیسا کہ ابھی یہ اوپر ذکر ہوا کہ یبلس المجرمون، کہ وہ سب مایوس ہو جائیں گے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، بالکل بے دلیل ہو جائیں گے. اسی طرح سے وہاں پر جب گروپ بندی کر کے ان کے ساتھ کوشچن آنسر کیا جائیں گے تو ان کے پاس پورا ایویڈنس کے ساتھ ہوگا، اور وہ کوئی وہاں پر ان کے پاس بات نہیں بن پڑے گی. اسی طرح سے مختلف اعلیٰ منصب پر جو عہدوں پر فائز لوگ ہیں ان کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا. حکومت اور اقتدار کے جو حامی ہیں، اسی طرح سے جن کو مال، دولت اور عزت اور اولاد دی، ان کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، ان سے بھی مختلف طرح کے سوال کیے جائیں گے. اور پھر کسی کے پاس کوئی جواب نہیں جب ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اعلان کریں گے، جیسا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 18 میں ہے، اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، کہ سنو سب ظالمون پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اس کے بعد پھر سب اہل جنت جو ہے ان کو جنت میں جنت کی بشارت یا جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اہل جہنم جو ہے ان کو جہنم کی طرف. اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ
یا اہل الجنت و یا اہل النار خلود لا یموت، خلود لا موت، کہ اے اہل جنت اور اے اہل جہنم اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کسی کو کوئی موت نہیں آئے گی۔ تو اس طرح کی یہ پوری منظر کشی جو ہے اس کتاب میں کی گئی ہے۔ کبھی موقع ملے تو اس کے شروع کے صفحے جو ہیں وہ پڑھیں تو ان میں بہت ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ملے گی۔ تو یہ قیامت کا منظر جو کیسا ہوگا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ وہاں پر گروہ بندی کرے گا، کس طرح سے ان کے ساتھ سوال جواب کیے جائیں گے، وہ گھڑی جو ہے وہ ایک بہت ہی مشکل گھڑی ہوگی، لیکن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں مطلب آسان کام کیے یا جنہوں نے دنیا میں آسانیاں جو ہے وہ سمیٹی، ان کے لیے وہ مشکل وقت ہوگا۔ لیکن جنہوں نے دنیا میں تھوڑا سا مشکل اور تکلیف کو اپنے ساتھ رکھا، تھوڑا سا صبر سے کام لیا، تھوڑا سا ہمت سے کام لیا اور راہ راست پر چلتے رہے، وہ وہاں پر آسانی میں ہوں گے، وہ وہاں پر راحت میں ہوں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ وہاں پر خاص رحمت جو ہے وہ ان کے اوپر فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو وہاں پر آسانی میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایسے کسی بھی گروہ سے دور رکھے اور محفوظ رکھے جو وہاں پر کسی بھی قسم کی مشقت میں ہوں گے، آمین۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر رہے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب یہ جو مجرم ہے یا یہ جو لوگ ہیں جن کی گروہ بندی کر دی جائے گی، اس میں سے دو بڑے گروہوں کا ذکر یہاں پر آگے آگے ہماری آیات میں آئے گا، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ دو بڑے گروہ جو ہیں، ایک مشرکین کا گروہ، ایک موحدین کا گروہ۔ تو پھر وہ دو بڑے گروہ جو ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر وہ لوگ جو سب ایمان لائے، وہ عامل الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، صرف ایمان نہیں لائے، اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرتے رہے۔ اب ایمان کے تقاضوں میں بھی پورا خلوص نیت کے ساتھ اور بڑی خالص توحید کے ساتھ ایمان کے اوپر قائم رہنا، اور ختم نبوت جو ہے اس کے اوپر قائم رہنا، اور باقی جو لوازمات ہیں جیسے فرشتوں پر ایمان اور قیامت پر ایمان، یوم الدین، قیامت کے دن پر ایمان، اور اسی طرح سے پچھلی کتابوں اور رسولوں کے اوپر بھی ایمان۔ تو ایمان کے سارے تقاضے جو ہیں توحید کی اصل شکل و صورت جو ہے اس کے مطابق اس کے اوپر صحیح معنوں میں یقین اور ایمان رکھنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر نیک عمل کرتے رہنا، سیدھے راستے پر چلتے رہنا، یہ سارا لازم و ملزوم ہے دونوں، کہ یہ جو لوگ جو ایمان اور نیک عمل کرتے رہے، فہم فی روضۃ، تو وہ سب ہوں گے عالی شان باغ میں، یحبرون، وہ سب خوش و خرم رکھے جائیں گے۔ وہ لوگ جو تو ایمان لائے اور نیک عمل کرنے والے ہوں گے دنیا میں، وہ پھر اس دن، اس قیامت کے دن، ایک عالی شان باغ میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ خوش و خرم رکھے جائیں گے۔ ان کو تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ ایک بڑے عالی شان باغ میں خوش و خرم رکھا جائے گا۔ وہ ام الذین کفروا، اور رہے وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، دوسرا جو گروہ ہے، وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلا دیا بھی آیاتنا، ہماری آیات کو۔ جن سب نے کفر کیا یا جن سب نے انکار کیا، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو تو بالکل ہی مشرک ہے، اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ظاہری طور پر تو ہو سکتا ہے ایمان ان کے دل میں ہو، لیکن انہوں نے بہت ساری چیزوں کا، اللہ کے احکامات کا انکار کیا، اپنی منمانی کرتے رہے، اپنی مرضی سے آسان آسان زندگی گزارتے رہے، سود کے اوپر بھی اور کاروبار میں بھی، اور مطلب رہن سہن میں بھی کفار کی مشابہت استعمال کی، اور مطلب متفرق بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو جن سب نے انکار کیا اللہ کے راستے پر اس وقت، یا اللہ کے احکامات کے اوپر چلنے کا، یا جن سب نے سرے سے جھٹلا ہی دیا ہماری آیات کو، اللہ کی آیات کو، سرے سے آیات کا انکار ہی کر دیا اللہ کا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کا بھی انہوں نے انکار کر دیا، یعنی آخرت کے اوپر جنہوں نے توجہ ہی نہیں دی یا یقین ہی نہیں کیا یا اس کا انکار کر دیا، تو فَأُولَٰئِکَ فِي عَذَابٍ مُحْضَرُونَ، فی عذاب محضرون، تو وہ لوگ جو ہیں وہ عذاب میں سب حاضر کیے جانے والے۔ پہلا گروہ جو ہے ان کو تو بڑی راحت والی زندگی جو ہے وہاں پر میسر ہوگی، ایک بڑا بڑا عالی شان باغ جو ہے وہ وہاں پر مہیا کی جائے گا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے اور ایمان کے اوپر رہے، اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا اور اللہ کی آیتوں کو اور قیامت کے دن کو جھٹلایا، وہ پھر عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، ان کے اوپر عذاب جو ہے وہ برسایا جائے گا۔ فسبحان اللہ، بس تمہیں چاہیے اب، پس یعنی اللہ نے بہت واضح طور پر تمہیں بتا دیا کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ اعلیٰ عالی شان باغ میں بڑے شان و شوکت کے ساتھ ہوں گے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو پس جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا دیا تو تمہیں کیا چاہیے؟ سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرتے رہو، ہی نہ تم سونا،
جب تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرتے ہو، جب بھی تم صبح اور شام کرتے ہو تم اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو، یعنی صبح شام تم اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ اللہ کے ذکر اور اللہ کی تسبیح جو ہے وہ مختلف انداز میں ہم نے دیکھا، اس دن بھی ہم نے تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا کہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ پورا دن جو ہے 24 گھنٹے جو ہے، ویسے تو 24 گھنٹے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر اس آیت کو اور اگلی آیت کو جب ملا کے دیکھیں گے تو یہاں پر ہمیں نماز کے اوقات کی طرف اشارہ ملتا ہے، اور دن اس کے علاوہ پورا دن اور رات کے کسی بھی پہر میں اللہ کا ذکر جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے، لیکن زیادہ تر علماء کی نظر میں یہ نماز کے اوقات جو ہیں یا نماز کی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال ذکر جو ہے اللہ کا ہر وقت، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہمیں بہت ساری دعائیں جو ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں، مطلب استغفار کرنے کا بہت سارا حکم دیا گیا ہے، مطلب اللہ کی جو بڑائی اور بزرگی ہے اس کے بہت سارے کلمات ہیں جن کا ذکر کرنا، مطلب درود و سلام جو ہے اس کو بار بار دہراتے رہنا، تو مختلف طرح کی تسبیح یا مختلف طریقے سے، اور در حقیقت انسان جب دعا کرتا ہے تو وہ دعا جو ہے وہ ظاہری الفاظ میں بے شک وہ اپنے لیے اگر کر رہا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ کی بڑائی اور اللہ کی تسبیح جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ یا اللہ تو ہی سب کو دینے والا ہے، تو مجھے بھی اپنی خاص فضل و کرم سے عطا فرما دے۔ تو یہ بھی ایک اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا یا اللہ کے ذکر کی ایک قسم ہے۔ بہرحال پس تمہیں چاہیے، جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے تمہارے اوپر کہ تمہیں نصیحت جو وہ تمہارے تک پہنچا دی، تو اب تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی تسبیح کرو جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو، یعنی جب تم شام کو پہنچتے تو اس وقت بھی، اور جب تم صبح کو پہنچتے ہو تو اس وقت بھی۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں، یہ پوری کائنات میں صرف وہی ہے جو تعریف کے لائق ہے۔ ہم جو ہے وہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اس کو تعریف کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور شکر کے معنوں میں بھی، الحمدللہ کسی اللہ کی تعریف کرنے کے لیے بھی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی ہے۔ تو بس تم اسی کی تعریف کرو جس نے تمہیں یہ ساری نعمتیں جو ہے وہ عطا کی، اور خاص کر نعمت ہدایت جو ہے وہ عطا کی۔ اسی طرح سے اسی کی تعریف، اسی کا شکر کرو کہ جس نے تمہیں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی، جو کہ واحد ہے حقدار کہ اسی کا شکر اور اس کی تعریف کی جائے پوری کائنات میں۔ وہ عشیجن، اور پچھلے پہر، اور پچھلے پہر، اب یہ پچھلے پہر کا جو ہے وہ واپس کنیکٹ ہوتا ہے سبحان اللہ، فسبحان اللہ، کہ پس تم تسبیح بیان کرو اللہ تعالیٰ کی۔ کس وقت؟ پہلے آیا تھا شام کرتے ہو، جب تم شام کرتے ہو اور صبح کرتے ہو، اب یہاں پر آ رہا ہے عشیجن، پچھلے پہر یعنی آفٹرنون، عصر کے وقت، وحین تظہرون، اور جب تم ظہر کے وقت میں داخل ہوتے ہو، یعنی دوپہر کے وقت، ظہر کے وقت، ڈھلنے کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت بھی تم اللہ کا شکر، اللہ کی تسبیح بیان کرو شام کے وقت اور صبح کے وقت اور عصر کے وقت، اور جب تم ظہر کے وقت میں پہنچتے ہو تو اس وقت بھی۔ یہاں پر یہ 4 اوقات جو ہیں، یہ 4 اوقات نمازوں کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا علماء کی نظر میں، یا علماء کی جو تفسیر ہے اس کے مطابق صبح اور شام جو ہے اس میں تو فجر اور مغرب جو ہے وہ ہوتا ہے، اور شام جو ہے اس میں پھر رات کی نماز جو ہے عشاء جو ہے وہ بھی شام کی نمازوں میں یا رات کی نمازوں میں یا اندھیرے کی نمازوں میں وہ شامل ہو جاتی ہے۔ تو تم سونا شام میں جو ہے مغرب اور عشاء ہے، صبح جو ہے وہ فجر ہے، عشی جن جو ہے پچھلے پہر، آفٹرنون میں ظہر کی نماز ہوتی ہے، اور اسی طرح سے عصر کی نماز ہوتی ہے، اور اسی طرح سے جب وقت ڈلتا ہے، سورج جب ڈھلنے لگتا ہے ظہر کا وقت، تو اس وقت وہ ظہر کی نماز ہوتی ہے۔ تو یہ 5 اوقات جو ہے نمازوں کی طرف اشارہ ہے کہ ان وقتوں میں خاص کر تم وقت نکال کر اپنے آپ کو اپنی مصروفیات سے جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو مطلب وقت نکال کر اس میں اللہ کی طرف حاضر ہو جاؤ، اور اللہ کی تسبیح اور اس کا ذکر اور اس کی عبادت جو ہے وہ تم ضرور کرو، اور وہ اس اللہ کی تم نے عبادت کرنی ہے جس نے تمہیں یہ ساری نعمت ہدایت جس نے تمہیں عطا فرما دی، جس نے تمہارے سامنے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کھول کر رکھ دی کہ اگر آج تم یہ کرو گے تو تمہارا انجام کیسا ہوگا۔ اور وہ اللہ جو واحد ہے تعریف اور شکر کے لائق اس پوری کائنات میں، آسمانوں اور زمین میں۔ یخرج، وہ نکالتا ہے، وہی اللہ ہے جو نکالتا ہے الحی من المیت، زندہ کو مردہ سے، ویخرج المیت من الحی، اور وہ نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ وہی اللہ ہے جو
جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ بھی بہت دفعہ ہم نے مختلف انداز میں اس کو تذکرہ ہو چکا ہے۔ ظاہری الفاظ میں بھی اس کا ایک ہے، جہاں ظاہری طور پر دیکھتے ہیں، جیسا کہ اس کی مثال جو ہے عام طور پر جو اس کی مثال دی جاتی ہے انڈے اور مرغی کا، کہ کس طرح سے انڈا جو ہے وہ ظاہری طور پر وہ ایک بے جان چیز ہے، لیکن اس میں سے اللہ تعالیٰ اپنی خاص حکمت کے تحت اس میں سے چوزا نکال دیتا ہے، جو کہ جوان ہو کر مطلب مرغا یا مرغی بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے اس مرغی سے پھر واپس جو ہے وہ انڈا اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں، وہ انڈا پھر دیتی ہے جو پھر واپس مردہ ہے۔ اسی طرح سے انسان جو ہے وہ پورا یہ نسل انسانی جو چلتی جاتی ہے، یا اسی طرح سے بیج وغیرہ جو ہے اسی آیت کے اگلے حصے میں زمین کی کھیتی جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہوگا کہ بیج جو ہے ظاہری طور پر ایک ڈرائی، ایک خشک طرح کا ایک چھوٹا سا دانہ ہے، لیکن اس میں سے اللہ تعالیٰ کس طرح سے زندگی کو ظاہر کر دیتا ہے، تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ یہ بہت ہی لمبی اس کی تفصیل بھی ہو سکتی ہے، اس سے پہلے کافی دفعہ بھی ذکر کیا، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو جو ہے اس کی طرف اشارتاً ہم بات کرتے ہیں کہ ظاہری طور پر تو یہ دنیا کا جتنا مادہ جس میں جو موجود ہے ظاہری طور پر یہ سارا بے جان ہے، اجزائے ترکیبی جسے کہہ سکتے ہیں، جو کمپوننٹس ہیں جو کسی بھی زندہ چیز کے ہیں، چاہے وہ مطلب جاندار ہیں، چاہے وہ پودے ہیں، چاہے وہ انسان ہے، جانور ہے، کوئی بھی ان کا یہ جو اجزائے ترکیبی ہے، یا اس کا جو میٹیریل ہے جس کے ساتھ وہ اس کی باڈی جو ہے وہ کنسٹرکٹ کی گئی ہوتی ہے، وہ تو بے جان چیزیں ہیں ساری۔ وہ تو سب جیسے کہ کوئی اس میں دھاتیں وغیرہ ہیں، جو معدنیات وغیرہ ہیں جس میں یا اس میں جو بھی نمکیات اس میں شامل ہوتی ہیں، یا پانی ہے، پانی میں ہائیڈروجن اور آکسیجن وغیرہ سے مل کر جو بھی مالیکیول جو ہے وہ بن کر وہ زندگی کا اساس بنتا ہے، یا باقی جتنے اجزائے ترکیبی جسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ تو سارے بے جان ہیں، وہ تو سب بے جان ہے، لیکن ان بے جان چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ کس طرح سے ایک زندہ چیز یا ایک زندہ روح جو ہے اپنے حکم سے وہ ظاہر کر دیتا ہے۔ اس کو مثال کے طور پر اگر ہم سمجھا جائے کہ ایک انسان کا جسم جو ہے، ایک انسان کا جسم، اس میں وہ پوری طاقت موجود ہے جو اس کی زندگی کے دوران وہ ہے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دیکھنا سننا، ہر چیز جو ہے وہ کرتا ہے، لیکن اچانک کیا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ایک مردہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہی اجزائے ترکیبی ہیں، وہی انسان کا جسم جو حرکت کر رہا تھا، چل پھر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، اپنی مرضی سے اپنے کام کر رہا تھا، وہ اچانک سے وہ پورا وہی اجزائے ترکیبی جو ہے اس کی موت کے بعد وہ زمین پر ڈھیر ہوا ہوتا ہے، اس میں کوئی سکت نہیں ہوتی، تو وہ اس میں سے وہ زندگی کہاں چلی گئی؟ تو وہ بے جان جسم جو ہے، بے جان اجزاء جو ہے، ان کو ملا کر اللہ تعالیٰ ان میں ایک زندگی جو ہے وہ پیدا فرما دیتا ہے، پھر اسی زندہ چیز میں سے پھر زندگی کو ختم کر کے اس کو پھر مردہ چیز میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ یہ کوشش کی ہے میں نے کہ ایک لاجک یا ایک کنسپٹ جو ہے وہ سمجھا سکوں کہ یہ دنیا کا مادہ جو ہے، یہ مادہ دنیا کا اسی طرح سے سلسلہ جو چلتا جا رہا ہے، انسان جو ہے ایک مادہ جسم لے کر اٹھتا ہے، اسی مٹی میں سے اٹھتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے خاص حکم جو ہے، امر جو ہے یا روح جو ہے وہ اس میں پھونکتا ہے، جس سے وہ بے جان جسم جو ہے وہ چلتا پھرتا حرکت کرتا ہے۔ وہی بے جان جسم جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے روح جب نکال دیتا ہے تو وہی بے جان جسم جو ہے وہ دوبارہ مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے۔ تو وہ زندگی کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، یہ خاص جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ وہ اس مردہ میں ڈالتا ہے، ایک مردہ چیز میں ڈالتا ہے، اس کو پھر زندہ کی طرح سب کے سامنے رکھتا ہے، پھر اس زندگی کو واپس اس میں سے نکال کر پھر اس کو مردہ سچویشن میں واپس لے جاتا ہے۔ تو یہ زندگی کی حقیقت کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے مطلب تھوڑا سا غور و فکر کرے انسان تو اس کے سامنے نظر آ جاتا ہے۔ تو مادی نظریہ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو یہ سمجھنے کے لیے ہمارے لیے تو یہی کافی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لکھ دیا، اس کے اوپر ایمان جو ہے اسی طرح سے ایمان کرنا ہے، اسی طرح سے اس کے اوپر یقین کرنا ہے جس طرح سے ہم اپنی موجودگی کا یقین کرتے ہیں۔ تو لیکن جو لوگ مادہ پرست لوگ ہیں ان کے لیے بھی کہ یہ تو دنیا کے مادے ہیں، دنیا کا مادہ جو ہے غیر جاندار مادہ جو ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کی دیکھو کس طرح سے زندگی جو ہے وہ اس کو ظاہر کرتا ہے، اور پھر اس زندگی سے ہی کس طرح سے زندگی کو لے جاتا ہے اور وہ پھر واپس مردہ میں کنورٹ ہو جاتی ہے وہ جسم یا وہ جو بھی جاندار ہے۔ تو اللہ دیکھو ذرا کس طرح سے وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور کس طرح سے وہ نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ، اور
इसी तरह से वो आबाद करता है, यूं ही इसी तरह से वो जिंदा करता है या आबाद करता है अल अर्दा जमीन को बादा मौतिहा, उसकी मौत के बाद, उसके मंजर हो जाने के बाद। ये खेती की तरफ इशारा है। या जब बारिश पड़ती है खुश्क खुश्क जमीन के ऊपर, तो किस तरह से उसके ऊपर हरियाली जो है वो आ जाती है। ये भी एग्जैक्टली वही सिचुएशन है कि एक मुर्दा जमीन है, उसके अज्जाए तरकीबी क्या है, वही मुर्दा बेजान है, हर चीज बेजान है। उसमें जो नमकियात है, उसमें जो मिनरल्स है, उसमें जो पानी है, उसमें जो मट्टी के दूसरे जो जो उसमें अज्जा जो मिले हुए थे, सब का सब बेजान है। इवन कि बीज जो है, जो उसमें बोया जाता है, वो भी बेजान अज्जा से बना हुआ होता है। ठीक है, लेकिन उसमें से अल्लाह ताला कैसे वो जिंदगी निकालता है, और जमीन को फिर उस मुर्दा जमीन जो है, जाहिरी तौर पर वो मुर्दा लग रहा है, जाहिरी तौर पर नहीं, हकीकत में मुर्दा जमीन है, उसमें से किस तरह से अल्लाह ताला वो जिंदगी जो है वो निकाल कर उसको आबाद कर देता है। इसमें बहुत बड़ी निशानियां हैं अल्लाह ताला की। और ये निशानियां हमें इस तरफ तवज्जो मबजूल करती हैं कि वो अल्लाह वाहदहू ला शरीक लहू है, जिसने ये सारा का निज़ाम जो है तरतीब दिया, जो हर चीज़ के ऊपर कादर है। जब वो अल्लाह हर चीज़ के ऊपर कादर है, हमारी मादी आंख जो है वो भी जब इस बात के ऊपर यकीन कर ले कि हाँ अल्लाह ताला इस हर चीज़ के ऊपर कादर है, तो फिर उसको इस बात पर यकीन करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि उस अल्लाह ने जो कह दिया वो भी सच है, वो भी उसी तरह से अटल हकीकत है जिस तरह से ये तुम्हारे सामने हकीकतें नजर आ रही हैं। तो लिहाजा उसकी क्या, उसकी बातों जो है उसका इनकार करना, उसको जुटला देना, ये बहुत ही बड़ी गुमराही है, जिसका नतीजा जो है अभी हमने पढ़ा कि वो जुटलाने वाले आयात का, जो इनकार करने वाले जो उनका अजाब अजाब की सूरत में जहन्नम जो है वो इंतजार कर रही होती है। वह कज़ालिका वकज़ालिका तुखरजून, और इसी तरह से तुम निकाले जाओगे, इसी तरह से तुम भी निकाले जाओगे। जिस तरह से जमीन में से मतलब अल्लाह ताला मुर्दा जमीन में से पौधों को निकाल कर इसको आबाद कर देता है, इसी तरह से तुम भी वापस निकाले जाओगे। यानी तुम्हारा उठना वापस इसी तरह से जमीन से होगा जिस तरह से तुम पहले उठे थे, या जिस तरह से ये पौधे जो है मुर्दा जमीन से उठते हैं, इसी तरह से तुम दोबारा भी अपनी जिंदगी जो इस दुनिया में तुम जी चुके, उस जिंदगी के बाद एक वक्त आएगा कि तुम्हारा उसी तरह से उठाए जाओगे, दोबारा उसी तरह से निकाले जाओगे, दोबारा उसी तरह से जिंदा किए जाओगे और अल्लाह के हजूर पेश किए जाओगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इसमें हमारे समझने की जो बातें हैं उनको हमारे दिलों में उतार कर सही नसीहत जो है वो हमारे उसको हमारे जहनों में शामिल फरमाए, और उसके ज़रिए से अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, अगर कोई इजाफा करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। हाँ जी, इजाज़त चाहते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह ताला हमें सही समझ और सही रास्ता जो है वो अता फरमाए। आमीन। ये जो क़यामत का बयान जिसका मैंने जिक्र किया है, ये किताब मैं देखूंगा, गालिबन मेरे पास ये पीडीएफ फॉर्म में होगा, तो मैं इसको अपना जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें भी मैं शेयर कर दूंगा। आज किसी वक्त भी जब भी सब फुर्सत होगी इंशाल्लाह, तो इसको ज़रूर देखिएगा। मैंने वैसे ये किताब पूरी पढ़ी नहीं है, लेकिन ये हदीस और कुरान मजीद की आयत की रोशनी में एक बड़ी अच्छी किताब है, जो बार बार जिसका अल्लाह ताला जिक्र करते हैं कुरान मजीद में कि क्यामत का इनकार, क्यामत को अपनी नजरों से ओझल मत होने दो, क्यामत के ऊपर फोकस रखो। जो क्यामत को भूल गया वो दुनिया में तो कामयाब हो गया, लेकिन उसकी आकबत जो है वो सारी बिगड़ गई। तो लिहाजा क्यामत की तरफ नजर रखने के लिए उसमें जो अहम जो नुकात हैं वो उसमें आप मिलेंगे, तो अच्छी तफसील के साथ इसमें गुफ्तगू मिलेगी आपको। तो मैं देखूंगा जब भी मुझे फुर्सत होगी तो मैं इसको शेयर करूंगा, आप भी इसको ज़रूर थोड़ा सा देखिएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही सिमत में हमारी रहनुमाई फरमाए, और एक सरात मुस्तकीम जो है उसके ऊपर चलते रहने की, और क़यामत के ऊपर हमें अपने फोकस जो है उसको रखने की अल्लाह ताला हमें हिम्मत ताकत और तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन के साथ खास फजलो करम करे, जो इस दुनिया में हयात हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत से भरपूर ज़िंदगी अता फरमाए। जो इस दुनिया से गुजर गए हमारे वालिदैन और बहन भाई बुजुर्ग अजीज़ और अकारब और रिश्तेदार, अल्लाह ताला उन्हें भी अपने खास फजलो करम से जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए।
اللہ تعالی ہماری اولاد کے معاملات جو ہیں ان میں ہماری آسانی فرمائے، ہمارے کاروبار اور ہمارے جابز اور ہمارے معاشی مسائل جو ہیں ان میں اللہ تعالی ہمیں آسانی عطا فرمائے، بہت ساری پریشانیاں ہیں ان کو ہم سے دور فرمائے، رزق حلال اللہ تعالی ہمیں کمانے کی ہمت توفیق عطا فرمائے، ہمارے رزق کو اللہ تعالی پاک اور صاف رکھے، ہماری نیتوں کو اللہ تعالی مضبوط اور پاک رکھنے کی اللہ تعالی ہمیں ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔